أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 144. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى سلعتها إلى آخر الحديث. رواه أبو داود والبيهقي. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہماری اور آپ کی عبادت اور امن و امان میں رکھا ہے. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کبریائی بیان کریں وہ کم ہے. محترم سامعین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جب انسانوں کے اندر سے انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر شیطنت اپنی جگہ بناتی ہے اور آپس کے اندر خون خرابے کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے. لیکن جہاں انسانیت قائم ہوتی ہے وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے، وہاں شانتی قائم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر امن و امان اور شانتی والا بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے کہ امن و امان اور شانتی کو نافذ کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو سامنے رکھا اور ہر کس و ناقص کے ساتھ انصاف کے ترازو کو رکھا. یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، خارجیوں، کافرینوں، مشرکینوں، مجوسیوں، مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ بات شاہد العدل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیا. آپ ہمیشہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے رہے. میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج دنیا کی جو حالات ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ بہ ہیں. کب ملک کے اندر، کب عالم اسلام کے اندر، کب اس دنیا کے اندر کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، موجودہ وقت میں ہمارے بیچ مسجد اقصی، فلسطین کی سرزمین اور وہاں کی عبادت گاہوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ فلسطین کی سرزمین، وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے،
جس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنو اسرائیل کی ابتدائی آیات کے اندر بیان کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بنوره من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ رب العالمین اشارہ ہے محمد رسول اللہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد سے اقصی سے آسمان تک کا سیر کرایا. مسجد اقصی اور مسجد حرام، مسجد نبوی، یہ تینوں جو مساجد ہے اسلام کے اندر اس کی کچھ الگ ہی حیثیت ہے. یہی مسجد اقصی جس کے اوپر غاصبانہ حملہ ہو رہا ہے، جس کو یہودیت اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ساری سازشوں کو رچ رہا ہے. تمام زور آور جتنی بھی طاقتیں سب اکٹھا ہو رہی. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقصد میں کامیابی عطا نہ فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ مسلمانوں کا اول قبلہ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قبلہ سے رضامند ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اسی کے طرف اپنا قبلہ، اپنا رخ کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور آپ جہاں بھی چاہیں، جہاں کہیں بھی ہو، آپ نماز پڑھ رہے، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور قبیلے نجار جو آپ کے نانیالی رشتہ دار ہے وہاں جب قیام کیے، مسجد قباء کی بنیاد پڑی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور آپ کی خواہش تھی، یہ تمنا تھی، اے رب العالمین ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی طرف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کا حکم دیا اور قبلہ چینج ہو گیا. تو پہلا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی، جس کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا. اسی لیے مسجد قباء کو قبلتین کہا جاتا ہے. 16-17 مہینے کے بعد قبلے کا حکم ہو گیا اور صحابہ کرام کو جیسے خبری ملی، بعض صحابہ نے نماز کی حالت میں قبلہ کا رخ بدل دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس وقت مسجد اقصی کے اوپر عیسیٰ، یہود و نصارہ کی طاقتیں تھیں، ان لوگوں کے قبضے کے اندر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انشاءاللہ بشارت ہے تمہارے لیے، ایک نہ ایک دن یہ فلسطین کی سرزمین مسجد اقصی تمہارے اندر میں آئے گی. اسرائیل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، ساری باتیں آ جائیں گی. کوئی تذکرہ نہیں، فلسطین مسجد اقصی کا تذکرہ ہے. اور یہ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام کا وجود ہوا، بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو بے شمار صحابہ کرام کے قبر مقدس بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے قبر مبارک بھی ہے. آج اس سرزمین کے جو حالات ہے، اس فلسطین کی سرزمین پہ جو آج نائلات قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی جتنی زمینیں تھی قابض میں لے لیا گیا، اس پر زمین کے اوپر آج جس سرزمین پہ انبیاء علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اس سرزمین پہ رات و دن بمبارود ہو رہا ہے، میزائل گرائے جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، مدارسوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور آپ نے پرسوں کا خبر سنا ہوگا کہ حماس کے اندر ایک ہاسپٹل ہے بہت بڑا ہے، جس کے اندر بم بارود میزائل گرا کر تقریباً ہزاروں سے زائد لوگ بے حق مارے گئے، شہید ہو گئے. اس کے اندر زیادہ تر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اور یہی نہیں، آپ کو بتاؤں مسجد اقصی پہ قابض ہونے کے لیے یہودیوں کی ساری طاقتیں جمع ہو رہی ہیں
اور آج وہاں کی جو صورتحال ہے، اللہ اکبر، آپ تصاویریں دیکھتے ہوں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بچوں کی تصاویر، ان کو گولیاں مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غارت کرے، ان بچوں کو فٹ بال کی طرح سے اڑایا جا رہا ہے، ان ماؤں کو مارنے کے بعد ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کی لاشوں کے اوپر گاڑیوں کو چلایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں کے اوپر پتھروں کی بارشیں برسائی جا رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں عالم مسلمان اس فلسطین کے سرزمین میں شہید ہو گئے. اور ہم کیا کریں گے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں. ایک بات میں اشارہ کرتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تفصیل کی ضرورت نہیں. اس کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ وجود میں آیا. سن 16 ہجری کے اندر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں مسجد اقصیٰ پہ قابض ہو گئے. اور اس مسجد اقصیٰ پہ قابض ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا، جنگیں چلتی رہی. یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، بہت پہلے سے معاملہ چلتا آ رہا ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی ہے. انہوں نے آزادی کے لیے ساری قربانیاں پیش کر دی، لیکن مسجد اقصیٰ کو نہیں حوالے کیا. اور یہ ساری طاقتیں مسجد اقصیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو سن 16 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرمایا، مسلمانوں کے قبضے میں فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ آ گئی. اور صحابہ کرام کے زمانہ ختم ہو جانے کے بعد پھر جب مروانی ملک اور قبیلے بنو اور خلیفہ عباسیہ کا دور آیا، تقریباً 438 ہجری تک، 16 ہجری سے لے کر 438 ہجری تک قبیلے خلیفہ بنو عباسیہ کے زمانے تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. لیکن قبیلے خلیفہ بنو عباسیہ کے اندر جو اختلاف ہوا، انتشار ہوا، اور جب آپس کے اندر خونریزی کرنے لگے تو پھر واپس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اس سے قبضہ ہوا، یہودی وغیرہ قبضہ کر رہی ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنے اعتبار سے اس کو چلاتے رہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ پیریڈ دیکھیے کہ 438 ہجری تک مسلمان قابض رہے. اور اس کے بعد تقریباً آپ کو میں بتاتے چلوں 538 ہجری میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی مجاہد اسلام جیسے مرد مجاہد اور بے باک نوجوان کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی نے تاریخ اسلام کو پڑھا اور کہا یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ہے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ہے. الحمدللہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس اس فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرایا اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے اندر میں آ گئی. اور یہ کب تک رہا؟ تقریباً 761 ہجری تک، یعنی 538 سے لے کر 761 ہجری تک پھر مسلمان اس پہ قابل رہے. اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا آپ سنیے. یہودیوں کی سازشیں دیکھیے، نصرانیوں کے سازشیں دیکھیے. 771 ہجری کے بعد 61 ہجری کے بعد عالمی پیمانے میں جنگ کا اعلان ہو گیا. 1917 عیسوی کا عالمی وار ہوا. اس کے اندر انگریزوں نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین کر، اللہ اکبر، پھر یہود و نصارہ کے قبضے میں کرا دیا. اس کی ملکیت مکمل طور پہ 1948 کے اندر مکمل طور پہ اس کے قابض ہو گئے. اور میں بتاؤں کئی لاکھ یہودیوں کو ان برطانیوں نے، ان انگریزوں نے یہودی ممالک سے بلا کر فلسطین کی سرزمین پہ ناجائز قبضہ کراتے ہوئے کئی لاکھ یہودیوں کو بسایا. اور نتیجہ یہاں ہو گیا جس کا گھر تھا اسے بے گھر کر دیا گیا، اور جس کا گھر نہیں تھا اس نے گھر کو بسایا. دھیرے دھیرے
فلسطین تو نام تھا، اسرائیل تو اب نام پڑا ہے. تاریخ پڑھو. اس طرح سے مسلمانوں کی اس مقدس سرزمین کو یہودیوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور جب قبضے میں کیا تو اپنے مرضی کے مطابق مسجد اقصیٰ کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی، اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو اس میں داخل کر دیا، اور فلسطینی مسلمان وہاں اس کی آزادی کے لیے لڑتے رہے. بیچ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کئی بار اسرائیل اور فلسطین کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، کئی لوگ اس میں شہید بھی کرائے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی نے جب اسے آزاد کیا، تواریخ گواہ ہے 70,000 مسلمان اس کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قبول فرمائے. آج وہی صورتحال ہے کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضہ میں ہے، اور مسجد اقصیٰ ہی نہیں بلکہ وہاں بڑے بڑے مدارسوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اور ہم مسلمان کیا کریں؟ ہماری کیا طاقت، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام نے جو اصول بتایا کہ اپنے بھائیوں کے اوپر جہاں کہیں بھی ظلم و زیادتی ہو، آپ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، جس قدر ہو سکے ان کے لیے دعا کریں. چونکہ ہم اس سرزمین پہ جا نہیں سکتے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ فلسطین میں حملہ کیا جا رہا ہے تم یہاں سے اینٹا پتھر برساؤ، نہیں. اسلام کہہ رہا ہے تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صبر کی دعا کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور بے ضرور بدلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبضہ میں آخری زمانے میں آئے گا. اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاتے چلے اشارہ میں، اس کائنات کے اندر ایک یہودی بھی نہیں بچے گا. ایک یہودی بچ جائے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے لا کے قتل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آج یہودیوں کا قبضہ اور ہے کیسے، سن لیجیے. اور چلیے آگے. نبی حضرت ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یوشک الامم علی تداعی علیکم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں سنو، میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفار مشرکین ممالک اسلامیہ پہ قابض ہونے کے لیے لوگوں کو ویسے ہی بلائیں گے، لوگوں کو ویسے ہی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ہماری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن سمندر کے خش و خاشاک کے مانند، کوڑے کرکٹ کے مانند ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. وہم نہیں، وہن، واو خانون. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہو جائیں گی اور موت سے ڈرنے لگو گے، موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی لیکن تم دنیا کے طلبگار بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگو گے، بستری آ جائیں گی. آج یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پیشن گوئی کی تھی. ایک ایسا زمانہ آئے گا ممالک اسلامیہ پہ قابض ہونے کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. اور ہے آج آپ آنکھوں سے دیکھ لو، اس فلسطین کی سرزمین پہ قابض ہونے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کے لیے سارے یہودی خفیہ طور پہ، ظاہری طور پہ یکے بعد دیگر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر رات و دن بم بارود میزائلوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمین کی حفاظت فرمائے، ایسے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جانی مالی روانی ساری قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں. یقیناً یہ فلسطینی نوجوان، فلسطینی مسلمان، غزہ پٹی کے مسلمان، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی دلیری اور بہادری کی باتیں کر رہا ہے.
اگر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو کم مسمار کر دیا جاتا معلوم نے۔ میں آپ کو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین تو سمجھیے 70% تو قبضہ کر ہی چکا ہے۔ غزہ پٹی کا علاقہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہ علاقہ بعض علاقے بچے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ قابض ہو کر اسے مسمار کر دیا جائے اور وہاں ہیکل سلیمانی کو رکھا جائے، ہیکل سلیمانی کو قائم کیا۔ ہیکل کیا ہے؟ ہیکل کے لفظی معنی بت، مجسمہ، تصویریں ہیں، وہاں بنا دی جائے۔ اس کے مسمار کا پوری پلاننگ بن چکی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پلاننگ کو نصف نابود کر دے۔ اے اللہ وہاں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی ماں اگر بچی ہوئی ہے اپنے شہید ہونے والے بچوں پہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کی عبادت تو ویسے ہی کر اے رب العالمین جیسے تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابرہا جیسے بدترین ظالم و جابر سے کرایا تھا۔ اے اللہ اے رب العالمین جس طرح سے تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل پرندوں کے ذریعہ، ابابیل نامی چڑیوں کے ذریعے کرایا تھا، اے رب العالمین تو اسی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں فلسطین کی سرزمین پہ ایسے مددگار اور معین کو پیدا کر دے جو اپنے فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کرے، جو مسجد اقصیٰ کی عبادت کرے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ آج مساجدوں پہ، مدارسوں پہ، ہاسپٹلوں پہ، یتیم خانوں پہ، عام راستوں پہ جہاں مسلمانوں کا کیمپ ہے وہاں دنوں رات بم بارود کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے دوستو تصور میں لاؤ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ وہ نہتے مسلمان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کے خاطر، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے خاطر ساری شہادتوں اور قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ممالک اسلامیہ کا کیا فریضہ ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ آپ ان کی اعانت کرے، ان کی مدد کرے۔ اور یہ معاملہ جو سنگین ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی حل اس کا معاملہ اس کا نکالا جائے۔ اگر حل نکالا نہیں گیا تو ملک کے عالمی پیمانے پہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ ہم ملک کے اندر امن و امان اور شانتی کو بحال رکھیں، ہم ملک کے اندر، دنیا کے اندر امن و امان کو قائم رکھیں۔ ہم ملک کے لیے خلفشار کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی بھی سرزمین کے اندر انتشار پیدا کرانے والے نہیں ہیں۔ ہماری یہ دعوت ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، جس قدر بھی ہو سکے صلح کو قائم کرو، جس قدر بھی ہو سکے ملک کے اندر جس طرح سے بھی ہو امن و امان کے راستے کو اپنایا جائے۔ اسلام ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، لیکن آج خفیہ ساری طاقتیں یکجا ہو چکی ہے، ساری آج اس سرزمین کو روندا جا رہا ہے۔ آج اس سرزمین پہ جو مقدس سرزمین ہے اس کا نام ہی ہے بیت المقدس، یعنی پاکیزہ گھر۔ آج اس پہ قابض ہونے کے لیے ساری طاقت و قوت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے اس ملک کے اندر، یعنی فلسطین کے اندر، حماس کے اندر، اسرائیل کے اندر، جہاں بھی جو بھی ملک ہے، اسلام کہتا ہے ہر ملک کے اندر امن و امان اور شانتی کے لیے دعا کرو۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں۔ بس ہم کہیں اور اناج شناب بک کر کچھ نہیں کر سکتے۔ دل کی گہرائی اور دل کی گہرائی سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ نے سنا ہوگا 70 قرائے کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو اہل خیبر اور اطراف کے لوگوں نے، ان یہودیوں نے ان مسلمانوں کو 70 قرائے کرام کو دھوکہ دھڑی کے ذریعہ قتل کر دیا۔ 70 قرہ، اللہ اکبر، 70 قاری کو بیک وقت ان یہودیوں نے قتل کیا۔ ہم ان کے اوپر کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان پہ ہم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اسلام
قتل کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ اسلام امن و امان کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے دفاع کا پیغام دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا 70 قرۂ کرام کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبریں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ ہر نماز کے اندر دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور خیبر کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو نام لے لے کر آپ نے بد دعا کیا۔ کیا پتہ چلا؟ کبھی ایسے جنگی ماحول پیدا ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے لیے ہم امن و امان کی دعا کریں۔ نمبر 1، دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ قنوت نازلہ کے معنی اور مطالب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے اس قنوت نازلہ کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ وقت نہیں اس کا ترجمہ کرتا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے صرف قنوت نازلہ ہی کا اہتمام نہیں کریں، راہ بگاہے جیسے بھی جس انداز میں بھی ہو ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یقین اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کیا کریں گے؟ ہمیں محبت ہے نا فلسطینی بھائیوں سے، مسلمانوں سے، تو ایمان کی علامت ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جسے اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعاؤں کے اہتمام کریں، اور دوسرا ہم کیسے اسے کمزور کریں گے، ہم اسرائیلیوں سے کیسے لڑیں گے۔ وہاں جا کر میدان جنگ میں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اسرائیل کی آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کا جو پروڈکٹ استعمال کرنے والی قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ اگر مسلمان آج بھی عہد کر لے کہ اسرائیلی جو بھی پروڈکٹ ہے ہم اس کو رد کریں گے، ہم اس کے استعمال نہیں کریں گے، چند مہینوں کے اندر اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، معاشی حالات تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کا کوئی سامان یوز نہیں کریں گے؟ دل کی گہرائی سے بولو، کہو انشاءاللہ ہم کوئی سامان یوز نہیں کریں گے۔ اور دیکھو چند مہینوں کے اندر اس کی کیا حالات ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعہ اسے ایرن ملتی ہے، ان کی ایک یونیسیف کمپنی ہے جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ پہنچتی ہے کوکو کولا، مرنڈا، پیپسی، تھمس اپ، یعنی کولڈ ڈرنک جتنا بھی ہے 90% وہ یہودیوں کا ہے، اور اس کے ذریعہ جو بھی آمدنی آتی ہے اس کا ایک حصہ یہودیوں کی تنظیم کے اندر یونیسیف کمپنی ہے وہاں جمع کیا جاتا ہے، اور اسی پیسے کے ذریعہ مسلمانوں پر یلغار کیا جاتا ہے۔ جس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ وعدہ کریں پیپسی نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا، کوکو کولا نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا، زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کھانا تو ہے نہیں، دال چاول روٹیاں آٹا تو ہے نہیں، کمپلسری ہے۔ جتنا ہو سکے آپ ان کے سامان کو بائیکاٹ کرو، اس کی طاقتیں، معاشی حالات، اقتصادی حالات کمزور ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جو نہتے ہیں، جو بے بس ہے، اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ بے سہاروں کا سہارا تو ہی ہے، اللہ غیبی مدد ہما، اے اللہ خانہ کعبہ کی طرف سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لے، اے اللہ تیری لاٹھی میں آواز نہیں، اے اللہ ہمارے جو بھائی بدین ہیں اسے دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں درخت، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔